बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, चाहे वो अदलिया के साथ हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 3 जजेस का ट्रांसफ़र किया गया है, वो हो, या इमरान खान साहब की सेहत का मामला हो, उनकी इलाज मुआवजे का मामला हो, और पॉलिटिकल जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें हो रही हैं, मतलब जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बढ़ता जा रहा है, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, हर चीज़ बेलगाम हो रही है। ऐसे में मौके पे मौका ज़ाय किया जा रहा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के नाम से एक जो अपोजिशन का इत्तेहाद है। तो आज हम कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने, या फिर जो अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, अलायंस है, उसने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार किए रखी। उस खामोशी का खमियाजा पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। अगर इमरान खान यहाँ पर होते तो फिर वो क्या करते, ये गुफ्तगू करेंगे। आज का ये मौजू होगा। और कौन सी ऐसी अहम चीज़ें थीं, 5-7 चीज़ें ऐसी थीं जिसके ऊपर अपोजिशन को किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन अपोजिशन लेटी रही, खामोश इख्तियार की रही। क्या मैनेज हो चुकी है मौजूदा अपोजिशन लीडरशिप, या इमरान खान को हटाने का सोच रहे हैं? इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ वही तकरीबन 3 साल होने वाले हैं इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। इन 3 सालों में इमरान खान ने एक दिन भी ये कोशिश नहीं की कि उनको किसी टर्म के ऊपर, या फिर किसी बीमारी की वजह से, या किसी भी और इशू की वजह से उनको रिहाई मिल सके, या फिर वो रिहा हो जाए। उन्होंने कभी डील करने की कोशिश भी नहीं की। अगर डील ऑफर्स भी हुई हैं तो इमरान खान ने उनको रिजेक्ट किया और ये कहा है कि नहीं, मैं मुकाबला करूँगा और मैं फेस करूँगा। मुकाबला कैसे करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, जो उनके बाहर लीडर्स होंगे, या फिर जो बाहर लोग मौजूद होंगे इमरान खान साहब के नाम के ऊपर, जो वोट लेकर मुंतखब हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, वो लोग उसका मुकाबला करेंगे। अपोजिशन लीडर्स ज़ाहिर है ये तैनात किए गए, पहले आपको पता है बैकग्राउंड के अंदर चले जाएंगे, लेकिन इल्ज़ाम आयद होता रहा अपोजिशन लीडर के ऊपर, CM खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, उमर अयूब के ऊपर, शिबली के ऊपर, या फिर बाकी और जो लोग हैं PTI के, उनके ऊपर कि ये किरदार अदा नहीं कर रहे। फिर अपोजिशन लीडर्स तब्दील कर दिए गए, और जब अपोजिशन लीडर्स तब्दील कर दिए गए और एक सख्त गिर किस्म का मौका रखने वाले अपोजिशन लीडर्स कौमी असम्बली और सेनेट में आ गए, तो ये एक तासुर सामने आया कि ये लोग जो हैं ना, वो हुकूमत को टफ टाइम देंगे, एस्टैब्लिशमेंट को टफ टाइम देंगे। लेकिन वो तमाम तज्ज़िये, तबसरे, वो तमाम बातें, खाम ख्याली, वो तमाम चीज़ें हवा के अंदर रह गईं, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बड़ा पुराना लतीफ़ा है, बल्कि एक मिसाल है, अब एक वाक़या है, वो मैं आपको सुनाता हूँ तो आपको शायद समझ आ जाए कि चल क्या रहा है। एक बादशाह होता है, उसकी औलाद नहीं होती, उसकी बेगम भी नहीं होती। नया बादशाह बनाना होता है, तो वो बीमार होता है, और जब वो करीबुल मर्ग होता है तो वो एक मतलब ये कि अपनी जो वसीयत है वो करते हैं, और वसीयत में वो ये कहते हैं कि बाज़ार में, या उस दिन जिस दिन मैं मर जाऊं, उसके अगले दिन सुबह सुबह जो सबसे पहला शख्स बाज़ार में दाखिल होगा, उसको आपने उठाकर बादशाह बना देना है। अब जी उसके जो वो फौत हो जाते हैं बादशाह साहब, बादशाह जब फौत होता है तो उसकी जगह के ऊपर जो है वो नया बादशाह लगाने का जो मिशन था, वसीयत के मुताबिक उसको काम शुरू कर दिया जाता है। उस दिन होता क्या है, उस दिन एक फ़कीर आता है सुबह सुबह, उसके हाथ में या उसके इधर कंधे पे उसने गठड़ी सी रखी होती है, और वो ज़ाहिर भीख मांगने के लिए बाज़ार की तरफ आता है। बुज़ुर्ग होता है वो, या उधेड़ उम्र का होता है। उसको जो वज़ीर मुशीर थे, या फिर जो एहलकार थे उस सल्तनत के या उस रियासत के, वो उसको उठा के तख्त पर बिठा देते हैं, और ये कहते हैं कि बादशाह की वसीयत थी, लिहाजा आज से आप हमारे बादशाह हैं। बादशाह जी, उन्होंने गेटअप भी बादशाहों वाला ले लिया, बादशाह बन गए जनाब। तो उन्होंने क्या किया जी, कि पहले दिन ही मशवरा दिया कि भाई, सॉरी, हुक्म दिया कि भूख लगी है, तो बादशाह सलामत क्या खाएंगे? उन्होंने कहा जी हलवा बनाओ। अब वो हलवा बन गया जी। पूरी दरबार में, या बादशाह की जो भी वो थी उस वक्त, वो महफिल में, वो पूरे महल में हलवा बनना और हलवा मारने लग गया। एक दिन क्या होता है, उसको उनके जो मुशीर होते हैं वो बताते हैं कि जनाब वाला, साथ वाली जो रियासत है ना, वो हमारे ऊपर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। उन्हें का टेंशन नहीं लेनी, हलवा बनाओ। फिर जी
کچھ عرصے بعد دوبارہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہتھیار تیار کر لیے ہیں، انہوں نے اپنا قافلہ تیار کر لیا ہے، بس وہ اٹیک کسی وقت بھی کر لیں گے. انہوں نے کہا ٹینشن نہ لو، حلوہ بناؤ. وہ مشیر وزیر یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اس حلوے کے اندر کوئی ایسی طاقت ہو، کوئی ایسی طاقت ہے جس کی وجہ کے اوپر یہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں، حلوہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. وہ اس امید کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. پھر بتایا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے ایک شہر کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اس شہر پہ قبضہ کر لیا گیا ہے. پھر بادشاہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، حلوہ بناؤ. حلوہ بن دیا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں جی فلاں شہر پہ حملہ ہو چکا ہے، قبضہ کر لیا مخالف نے. انہوں نے کہا کوئی نہیں، حلوہ پکاؤ. آخر میں جی دربار کے اوپر جہاں پر بادشاہ کا محل ہوتا ہے اس کے اوپر بھی وہ آ کے قبضہ کر لیتی ہے، ادھر اٹیک ہو جاتا ہے. تو پھر مشیر آ کے بتاتا ہے کہ جناب والا بادشاہ سلامت، محل پہ حملہ ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، حلوے دی آخری پلیٹ کی تھے. انہوں نے حلوے کی آخری پلیٹ اٹھائی اور اپنے جس جگہ پہ تخت پہ بیٹھے تخت کے نیچے سے وہ گٹھڑی اٹھائی جو پہلے دن لے کے آئے تھے فقیر کے طور پر، لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں. تو بیسیکلی پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اب جس کو بھی اپوزیشن لیڈر بناتے ہیں وہ یا تو مینج ہو جاتا ہے یا تو پھر وہ کہانی چلا دیتا ہے. جس کو بھی عمران خان ذمہ داری دیتا ہے وہ اس کو موقع سمجھ کر اپنے معاملات سیدھے کرنے لگ جاتا ہے. اب میں الزام تو نہیں لگا رہا محمود خانہ چغزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے اوپر، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایک سیٹ والی جماعت کے یہ لوگ ہیں. دوسری طرف پوری پارٹی ہے اور پارٹی کے اوپر ان کا اس طرح سے اتنا حق بھی نہیں ہے، یا پھر اس طرح سے ان کی اتھارٹی بھی نہیں ہے جس طرح سے اگر کوئی پارٹی کے اندر سے کوئی لوگ ہوگا یا پھر عمران خان صاحب کا جس طریقے سے حق ہوتا ہے. لیکن آپ انٹینشن شو ضرور کرتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اب دیکھیں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہوئی ابھی تک، 15 مہینے ہونے والے ہیں، ہو چکے ہیں، 1.5 سال ہونے والا ہے نئے ممبران کی تعیناتی کے لیے. 3-3.5 مہینے ہو گئے صاحبان کو پوزیشن لیڈر بنے ہوئے، انہوں نے خط تک نہیں لکھا. چادر اوڑھ لیتے ہیں، چپ کر کے چلے جاتے ہیں، نعرے بازی کرا لیتے ہیں، یہ کرا لیتے ہیں، خط نہیں لکھتے، وزیر اعظم سے ملنے نہیں ہیں، آپ جواب نہیں دیتے ان کو. کہیں تو صحیح. پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ڈیزل کی قیمتوں میں مہنگائی ہوتی ہے. ابھی محمد زبیر صاحب تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم کے اوپر سے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ کسی دن آئل مارکیٹنگ کمپنی کو پر لیٹر 150 روپے فائدہ دیا گیا، کسی طریقے سے ریفائنریز کو 150 روپے پر لیٹر منافع دیا گیا، اضافی فائدہ دیا گیا جو کہ اربوں خربوں روپے کے ہیں. اپوزیشن لیڈر صاحب نے بات تک نہیں کی، پریس کانفرنس تک نہیں کی، خود سے چپ میں. مطلب محمد زبیر صاحب نے جو انکشاف کیا ہے اس کے اوپر آپ بھی تو بات کر سکتے، نہیں کرتے. پھر عمران خان کی رہائی کے لیے کسی تحریک چلانے کا اعلان نہیں کیا، حکومت پر دباؤ میں ڈالنے کے لیے آپ نے کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا جی. پھر جی عمران خان کے علاج کے لیے ان کو چوتھا انجیکشن لگ رہا ہے. تو جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے تو پھر یہ انجیکشن کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ عمران خان کی آنکھ خراب ہے. آپ اس کے اوپر بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ کو جس گارنٹی دے رہے تھے جیسے آپ کسی میٹنگ میں عمران خان کو کچھ بھی نہیں ہے. پھر بشرا بی بی کی آنکھ کا آپریٹ ہوتا ہے، اس کی فیملی کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، آپ پھر چپ کر جاتے ہیں، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، آپ چپ ہیں. آپ مطلب کسانوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، آپ چپ ہیں. گندم ابھی آ رہی ہے، اس دوران ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، آپ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. پھر ابھی ججز کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز ہیں. جسٹس سمن کو سندھ ہائی کورٹ بھیج دیا گیا، جسٹس بابر ستار کو خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا، جسٹس محسن اختر کیانی جنہوں نے پاکستان کے مروجہ جو پہلے جو قانون تھا اس کے مطابق، جو اصول تھا اس کے مطابق، اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو ہونا چاہیے تھا، ان کو سینئرٹی میں نمبر 1 جج کو آپ نے وہاں پر 13ویں 14ویں نمبر کا جج بنا کے بھجوا دیا لاہور ہائی کورٹ میں. مطلب وہاں پر بھی آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب آپ مزید لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، بے روزگاری غربت سے تنگ ہیں، بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں، گیس کے بلوں سے تنگ ہیں، آپ چپ ہیں، آپ خاموش ہیں. آپ نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، نہ علامہ راجہ ناصر عباس نے پریس کانفرنس کی، نہ محمود خانہ چغزئی نے پریس کانفرنس کی. مطلب یہ کہ ظلم یہ نہیں ہے کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، ظلم یہ ہے کہ جن لوگوں کو بولنا چاہیے، جن لوگوں کو اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، وہ لیٹے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. اب اس کے اوپر ظاہر ہے
تحریک تحفظ عین پاکستان کے جو دوست ہیں ہمارے ناراض ہوں گے ہم سے، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی آپ کہاں ہیں؟ محمود خان اچکزئی کہاں ہے؟ اپوزیشن کو اکٹھا بھی نہیں ہونے دیتے آپ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ مولانا یہ کر دیتے ہیں، فلانا یہ کر دیتا ہے، فلانا یہ کر دیتا ہے، پی ٹی آئی یہ کر دیتی ہے، فلانا یہ کر دیتی ہے. کبھی آپ کو سلمان اکرم راجہ سے ایشو ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو لیما خان سے ایشو ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو جو ہے شیر افضل مربت سے ایشو ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو سہیل افریدی سے ایشو ہو جاتا ہے، کبھی آپ لوگوں کو جو ہے نوالی حمزہ سے ایشوز ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ سمپل سوال یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آئی ہوپ سو کہ کچھ نہ کچھ بہتر کریں گے. لیکن اگر میرے ایک دوست ہیں جو یو آئی کے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، مذاکرات ہو رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر تیرا عمران خان تک یا علیمہ خان صاحبہ تک رابطہ ہو نا فہیم صاحب، تو ان کو بتا دیجئے گا کہ اگر آپ کے سپاہی یہ ہیں اور آپ نے ان کے ذریعے جناب والا خان صاحب جنگ لڑنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، تو بہتر ہے صلح کر لیں. اب میں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ خان صاحب صلح تو بے شک نہ کریں، لیکن کم از کم اپنی ٹیم ریپلیس ضرور کریں. یہ تھا آج کا ویلا. کہیں وقت کو اجازت دیجیے. علام صاحب کا حامد ناصر.